اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ایک سورت ہے سورہ مریم ہے. اچھا بادشاہ نے کہا اور یہ تم کیا یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ہمارے نبی محترم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے اور کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. سجدہ اگر آدمی عبادت کے لیے کسی کا کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، مشرک ہو گیا. سجدہ اللہ کے لیے ہے، یہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اسی کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، کسی بندے کا حق نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. تو اے بادشاہ ہم بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، یہ تو ہمارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ پتھر تو ہمارے ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں اور ہم نے بت بنا دیا اور ہم ہی ان کو پوجتے ہیں. ہم نہیں پوجتے، بس یہی ہماری ان کی مخالفت ہے. تو کہا تم کو یہ تعلیم کس نے دی کہ سجدہ مت کرو اور حضرت عیسیٰ کا ادب کرو، تمام پچھلے نبیوں کا ادب کرو ان پر؟ کہا کہ بادشاہ مکہ معظمہ میں آفتاب نبوت طلوع ہو گیا ہے اور حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ، اللہ کے برگزیدہ رسول تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ بتایا ہے. اچھا بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تشریف لے آئے، حضور آ گئے، آپ کی ولادت ہو گئی، اعلان نبوت ہو گیا؟ کہاں اعلان ہو گیا. بادشاہ کیونکہ توریت و زبور میں پڑھتا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، نبی محترم آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا آ گئے تو سناؤ بھائی کیا اترا ہے ان پر، سناؤ بھائی. چنانچہ حضرت جعفر صحابی رسول اللہ نے، سبحان اللہ، دیکھیے قرآن حضور پر اترا تو حضور کے صحابہ سے بہتر کون پڑھ سکتا تھا؟ وہ براہ راست حضور سے سن رہے تھے. اللہ اللہ. تو اب ذرا غور کیجئے کہ اس مجلس کا عالم کیا ہوگا جس میں رسول اللہ کے صحابی قرآن پڑھ رہے ہوں گے. نقشہ بدل گیا. حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ کی بنیاد اکثر ان مسائل پر ہے جو عبداللہ بن مسعود سے اخذ کیے گئے. بڑے جلیل و قدر محدث اور بڑے فقیہ تھے اور قرآن مجید و فرقان حمید بڑے پیارے انداز میں پڑھتے تھے. ایک دن اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن شریف سناؤ. کہا حضور، خاموش ہوئے. کہا حضور آپ کا حکم ہے میں آپ کو قرآن شریف سناؤں؟ تو خاموش ہوئے. کہا حضور آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ کہا نہیں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے تم سے سننے کو. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے تلاوت شروع کی. جب تلاوت شروع کی تو آیت مبارکہ آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا عالم ہوگا قیامت کا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ یہ آیت مبارکہ یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ ساری امتیں جمع ہوں گی اور مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ، اور ان تمام امتوں پر کہ ان میں نبی تشریف لائے اور پیغام حق پہنچایا، اے اللہ کے محبوب آپ ان کی گواہی دیں گے، نبیوں کی طرف سے آپ گواہی دیں گے اور ان پر آپ کو گواہ بنا کر. تو یہ آیت مبارکہ جب عبداللہ بن مسعود پڑھتے جا رہے اس آیت پر پہنچے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکیاں بن گئیں، روتے رہے. کہا عبداللہ بن مسعود دعا مانگو. قبولیت کا وقت تھا. نہیں حضور خوش تھے ان کی تلاوت سے. اللہ کے محبوب آنسوں کی لڑیاں جاری تھی اور حضور رو رہے تھے. حدیث مبارک میں آتا ہے بل بلا کر رو رہے تھے. اور عبداللہ بن مسعود نے جب اس کو ختم کیا تو فرمایا عبداللہ بن مسعود دعا مانگو. معلوم ہو تلاوت قرآن جب ہو رہی ہو اور آنسو اور خشیہ الہی طاری ہو جائے تو دعا مانگنی چاہیے، قبول ہوتی ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے.
عبداللہ بن مسعود دعا مانگو، عبداللہ بن مسعود نے دعا مانگی، قد مانگو قبول ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ کے محبوب کا حکم تھا، عبداللہ بن مسعود نے دعا فرمائی. حدیث مبارک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے. اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد. کیا پیاری دعا ہے، سبحان اللہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب قرآن شریف کی تلاوت تو ختم ہو گئی، اب حضور نے کیونکہ ارشاد فرمایا تھا اب دعا مانگو. اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا کہ جس کے بعد میں بے ایمان نہ ہوں، یعنی ہمیشہ ایمان والا رہوں. ایمانا لا یرتد. اور میں ایسی نعمت تجھ سے مانگتا ہوں کہ جو کبھی زائل نہ ہو، یعنی جو نعمتیں اللہ تو نے دی ہیں وہ زائل نہ ہو. اب پورا جسم نعمت ہے. کتنی جامع دعا ہے کہ اے اللہ ایمان عطا ہوا ہے، اب یہ ایمان جائے نہیں، یعنی میں ہمیشہ مومن رہوں. اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد. اور اے اللہ میں سوال کرتا ہوں ایسی نعمت، جتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں جو تو نے عطا کی ہیں وہ واپس نہ ہو، یعنی وہ مجھ پر ہمیشہ نعمتیں آتی رہیں، گھٹے نہیں، واپس نہ ہوں. وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. مجھ پر نعمتیں جو اتر رہی ہیں تیری وہ ختم نہ ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ اگر ہے تو آنکھ بھی باقی رہے، سننے کی طاقت ہے تو وہ بھی باقی رہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے تو وہ بھی چلتی رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ ان نعمتوں سے بہرور رہوں، کسی کا محتاج نہ ہوں. بڑی پیاری دعا تھی. اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد. فرمایا مانگو. حضور نے پھر فرمایا، دریائے رحمت جوش پر تھا، مانگو. آخری دعا پہ مانگی. آخری دعا یہ تھی وَأَسْأَلُكَ اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اور اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حضور کی رفاقت جنت میں مجھے عطا. کیا اس سے پیاری دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ ایمان پر رکھے، اور جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ان پہ زوال نہ ہو. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جنت میں ہو انشاءاللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دعا ختم ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید و فرقان حمید کو شوق سے خود بھی سنتے تھے صحابہ سے. یہاں بتائیے اب تلاوت ہوئی، صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے تلاوت کی اور دربار بھرا ہوا ہے، گونج گیا. سبحان اللہ. صحابی رسول تلاوت کر رہے ہیں، ایک عجیب سما تھا.